کہلاتا ہے کیا کروں؟ پینتوس پیلاطس نے یسوع مسیح کو چھوڑنے کا قصد کیا اور اس نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ وہ یہودیوں سے پوچھے کہ وہ یسوع کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ عید فصح موقع پر اس کو اختیار تھا کہ وہ ایک موت کے قیدی کو چھوڑ دے، اور اس کی بیوی بھی اسے بتلا چکی تھی کہ یہ بے گناہ ہے، اور اس نے یسوع مسیح کو چھوڑنے کے لیے بڑی کوشش کی، اور یہ طریقہ اس نے نکالا کہ یہودیوں نے حسد سے اس کو پھروایا ہے، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ مصلوب ہو۔ اس کا خیال تھا یہودی اسے چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اور بھی چلائے کہ اسے مصلوب کر، اسے صلیب دے۔ پینتوس پیلاطس کا یہ سوال کہ یسوع سے جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ آئیے ہم دیکھیں کہ سوال کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ واجب تھا، درست تھا کہ پینتوس پیلاطس یہودیوں سے یہ سوال پوچھتا؟ وہ اس کی عوام تھی اور وہ ان پر حکمران تھا۔ پیلاطس ایسی صلاح کاری، ایسا مشورہ کسی بے نیا یا اپنے دوست سے مانگ سکتا تھا۔ پینتوس پیلاطس کی یہ بدبختی تھی، اس کا یہ المیہ تھا، اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے یہ مشورہ اپنے ہی دشمنوں سے مانگ لیا۔ یہ مناسب نہیں تھا، یہ درست نہیں تھا کہ وہ اس کو صحیح مشورہ دیتے۔ یہ انتہائی احساس اور اہم معاملہ تھا، یہ ہر کسی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پینتوس پیلاطس کو یہ مشورہ اپنے خدا سے مانگنا چاہیے، لیکن وہ ان آدمیوں سے جو اس کے دشمن ہیں یہ سوال کر رہا ہے، کیونکہ یہودی رومی حکومت کے حاکموں کے خلاف تھے۔ صرف اس وقت رومی اور یہودی یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے ایک پیش پر تھے۔ پینتوس پیلاطس کا یہ سوال متی کی انجیل کے 27 باب کی 22 ہے، میں یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ کوئی دوسرا شخص کسی کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کا،
کسی کے خیالات کا، کسی کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ یہ ذاتی سوال ہے، یہ ذاتی نوعیت کا فیصلہ صرف پنطوس پیلاطس اپنے لیے کر سکتا تھا۔ میں یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ اگر کسی راست باز، مخلص، خدا ترس، خادمان دین سے، خدا کا خوف ماننے والوں سے، خدا ترس دوستوں سے پوچھتا تو شاید اس کو یہ جواب ملتا کہ وہ یسوع کو قبول کرے۔ اگر وہ بذات خود یسوع کے قدموں میں گرتا، اگر وہ خدا ترس صافی ہوتا، اگر اس کے خیال میں، دماغ میں خدا کا خوف ہوتا تو شاید اسے یہ جواب ملتا کہ وہ یسوع کو قبول کرے۔ مسیح کو قبول کرنا یا رد کرنا ہر شخص کا شخصی معاملہ ہے۔ یہ کسی بھی شخص کا شخصی عمل ہے کہ یسوع اس کی زندگی میں کس طرح سے موجود ہے۔ یہ سوال پنطوس پیلاطس صرف یسوع سے کر سکتا تھا، یہ آسمانی باپ سے کیا جا سکتا تھا، یہ وہ اپنی ذات سے کر سکتا تھا کہ یسوع کے ساتھ اسے کس طرح سے چلنا ہے، یسوع کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے، یسوع کے لیے اسے اپنی زندگی وقف کرنی ہے یا یسوع کے خلاف اسے جانا ہے۔ یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کرے؟ یسوع کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد مسیح کے شاگردوں کی تعلیمات یہ مرکزی مضمون تھا، اور وہ لوگوں کو تلقین کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ بے شک انہوں نے سختیاں سہی، مشکلات میں سے گزرے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، انہوں نے کوڑے کھائے، قید و بند میں رہے، لیکن وہ یہ بات کہنے سے باز نہ آئی کہ تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات اس مادی سلوکی گناہ کے اندر خراب کے بھارتی دنیا کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ نجات گناہ میں غرق دنیا کی اشد ضرورت ہے، اور نجات کے بغیر کوئی شخص خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ نجات یوحنا انجیل کے 14ویں باب کی پہلی 6 آیات دیکھیں، لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہ یسوع کا مشورہ ہے۔ پنطوس پیلاطس یسوع سے واقف نہ تھا۔ پنطوس پیلاطس
یسوع کی پیروی کے لیے تیار نہ تھا، جب تک آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر یسوع موجود نہیں، آپ غلط فیصلے کریں۔ کوئی شخص بھی درست اور صحیح فیصلہ اس وقت کر سکتا ہے جب یسوع اس کی زندگی میں، جب روح القدس اس کا راہبر ہے، رہنما ہے، جب وہ روح کے تابع زندگی گزارے۔ خدا باپ بیٹے اور پاک روح کے بغیر کوئی شخص درست جگہ پر زندگی کو گامزن نہیں کر سکتا۔ پیتروس پیلاطس خدا اور ابن خدا اور روح القدس کے بغیر تھا۔ اپنے دشمنوں سے پوچھتا ہے یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ میاں تو یسوع کو قبول کر۔ کاش وہ اپنی بیوی سے مشورہ مانگ لیتا۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے۔ کاش وہ یسوع کو دنیا کا منشی قبول کرتا۔ اس نے اعلان کیا، بار بار کیا کہ میرے اس میں کوئی گناہ نہیں، اور یہ سچائی ہے۔ آپ نجات اور رہائی اور مغفرت کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سچائی سے واقف ہو، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے۔ یسوع جو سچ ہے، یسوع جو ابن خدا ہے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سوال کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ ایک زنا آگے ہے، یہاں تک لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، اور زب میں، افراتفری میں، بے ایمانی میں وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، اسٹاپ ہو جاتے، چونکہ ان کے اندر صورت کا ہوا گرم ایمان موجود نہیں رہتا۔ ابلیس ان کو پیچھے کھینچ رہا ہوتا، ابلیس ان کی عقل پر پردہ ڈال رہا ہوتا۔ کلام میں کہتے ہیں عام کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ خدا کے جلال، یسوع جو خدا کے جلال کا پرتو، جو نقش ہے، جو مجسم کلام ہے، جو کلمۃ اللہ ہے، جو ابن خدا ہے، جو دنیا کا منجی ہے، نجات دہندہ ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بابت بے ایمان ہیں، لوگ اسے نہ پہچانیں۔ پیتروس پیلاطس ادھوری پہچان رکھتا ہے، کہتا ہے کیوں اس نے کیا گناہ کیا؟ میاں تو اپنے دشمنوں سے پوچھ رہا ہے، تو اپنے ضمیر کا فیصلہ، تو قائد ہے، تو حاکم ہے،
खुदा ने तुझे इख्तियार दिया है। दुश्मन से पूछता है, यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या कर? कबूल कर, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, तुझे खुदा के खानदान का हिस्सा बना ले। तेरी जिंदगी संवर जाए, तेरी आखिरत संवर जाए। यीशु को अपना मुनजी कबूल कर। हम में से मरती और गुनाह में डूबती दुनिया में लाखों ऐसे लोग जो पेंतुस पिलातुस की सोच और ख्याल की जो अभी तक अटके हुए हैं कि यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या कर? उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो यीशु को इब्ने खुदा तस्लीम करें, वो यीशु को अपना मुनजी तस्लीम करें। यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 68वीं आयत में मुकद्दस पतरस ने मसीह से कहा, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास, तुझे छोड़कर कहाँ? हमेशा की जिंदगी। जब यीशु दुनिया में आया और उसके पास दुनिया के लिए उम्मीद पैगाम और वो पैगाम ये था, ऐ थके मांदे और बोझ से भरे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। ये बोझ दुनिया की फिक्र और तरद्दुद, ये बोझ गुनाह का था, ये इंसान की बेरहमी का बोझ था, ये खुदा से दूरी का बोझ था। और हर वो शख्स जो अभी तक मसीह को नहीं पहचान सका, वो बोझ के नीचे दबा शीरी नाल जुबान दे यीशु बचा भागा, दारू मेरे कोल है, पापा दे बीमार। यीशु बुला रहा है, कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। उसने ज़कई को गुलर के दरख्त से बुलाया। ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर रहना जरूर। उसने मत्ती को महसूल की चौकी से बुलाया, मेरे पीछे। उसने चार मुरम्मत करते हुए मेरे पीछे। उसने पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया। उसने साउल को जो मसीह को सताने जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर कहा, रुक जा, तो मुझे क्यों सता, वापस जा। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, रोक मैं दूं तू पहले रात जान वाले लगा जाना है पति दे पासे वालू नहीं सुनना खुदा दी किसे गल नू तू पहले रात जान वाले। अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, अगर हम किसी भयानक और अनजान रास्ते पर जा रहे हैं, अगर हम नावाकिफ हैं, हमें कोई पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या हो, तो रुक जा, ठहर जा। अपने ख्यालात में, अपनी सोच में सोचेंगे, दोहराएं इस सवाल को, यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या करना? उसके पीछे आइए, उसे कबूल करें, बाहैसियत अपना मुनजी। यूहन्ना 6:8 फरिश्ते ने यूसुफ को कहा, तू
تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مریم کے لیے یہی پیغام تھا کہ وہ منجی، فرشتوں کے لیے یہی، بچگاؤں کے لیے فرشتوں نے یہی پیغام تھا کہ آج دو شاید بیت لحم میں تمہارے لیے منجی، بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی قبول کرے، نجات دینے والا قبول کرے۔ ہمارا کی کتاب کے 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا نہیں کسی اور کو، یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام، یسوع نام اپنے نام اور اپنے کام کے اعتبار سے اپنی ذات میں لاسانی، بے نظیر، یکتا اور بے مثل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس زمین پر مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، لنجوں اور کوڑیوں کو صحیح کرنا، حوض کے کنارے 30 برس کے بیمار کو کہنا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا۔ لوگ سوچتے ہوں یہ بیمار شخص 38 برس سے چارپائی پر پڑا تھا، چارپائی سے اٹھایا تھا، آج یہ چارپائی اٹھا کر گھر چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کون آیا ہے؟ اس کی زندگی میں نبی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کس کو قبول کر لیا ہے؟ اس نے عزائر کو دکھایا ہوگا کہ اسرائیل کا منجی، دنیا کا نجات دہندہ، میرا شخصی نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آ گیا۔ بس نے مجھے کہا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا۔ کتنے لوگ مفلوج ہیں، کتنے لوگ گناہ کے چنگل میں ہیں، کتنے لوگوں کو گناہ کے کوڑ نے کوڑی کر دیا ہے، کتنے لوگ گناہ کے کوڑ کی وجہ سے خدا سے جدا اور دور۔ کہاں جھانکے اپنے اندر، اپنا احاطہ کرے، احساس کرے اور سوچے کہ آپ کو کسی شخصیت کی ضرورت ہے، وہ آپ کے دل کے در پر دستک دے رہا ہے۔ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے۔ سوچے یسوع سے جو مسیح کہلاتا ہے کیا کرے؟ یہ سوال اتنا ہی ضروری آج بھی ہے جتنا پینتوس پیلاطس کے دور میں ضروری تھا۔ بہت سارے لوگ آج بھی اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اعمال کی وجہ سے یسوع کو مصلوب کر رہے ہیں، یسوع کو دکھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں یسوع کے، اور وہ باہر کھڑا ہے۔ اٹھ کے دیکھو ہوا کھڑا باجا مارتا، میں نے تو پلا کے سکتا چیتا میرے پیار۔ دیکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یوحنا کی بھی 3 باب سنیں، یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے خدا کی بخشش
हमेशा हमने ईमान लाना है, हम बख्शे जाएंगे, हमें निजात मिलेगी, हम रिहाई पाएंगे। यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या कर, यीशु को गुनाह से बचाने वाला कबूल कर। यीशु ने बीमार से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ। यहूदियों का तकरार था, गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। ये जो खुदा की बख्शिश है, ये जो खुदा की तरफ से महसूस होकर आया है, ये जो खुदा की तरफ से नस्ल किया हुआ है, जो मसीह है, जो यीशु है, जो खुदा की तरफ से निजात के लिए महसूस है, जो निजात लेकर आया है मेरे और आपके लिए, इसे निजात दहिंदा कबूल कर, इसे मुनज्जी कबूल कर। इसने लोगों के गुनाह बख्श। यहूदी कहते हैं सिर्फ खुदा को गुनाह बख्शने का इख्तियार है, ये कुफ्र है। यीशु ने कहा, आसमान और ज़मीन का कोई इख्तियार मुझे दिया। यीशु मसीह इब्ने खुदा था, यीशु मसीह खालिक, यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा, उसकी पैदाइश, उसकी जिंदगी, उसके मोज़ात, उसकी मौत, उसका दफन होना, उसका मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर उठाया जाना मुनफरद है। इंसानों जैसा नहीं, वो खालिक था, वो इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आया ताकि उनका मुनज्जी, ताकि उनका कफारा, ताकि उनकी रिहाई, ताकि वो फैसला कर सके कि उन्होंने उसके साथ क्या करना। यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या करना, उस्ताद ना, उसकी तालीमात पर अमल कर, अपनी जिंदगी का उसे अपने अल्लाह तस्लीम कर, उसे अपने दिल में आने दे। बस मजबूर 8वीं लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाथ उसके सामने खोल, खुदा हमारी बना, अपना दिल दे, अपने दिल के दरवाजे खोल दे, वो आपकी पनाह होगा, आपका गला होगा, आपका जुबान होगा, आपका मुहाफिज होगा, आपका वो बड़ा भाई, आपको खुदा की बादशाही में दाखिला दिलवाने वाला। आप खुदा की बादशाही और खुदा की उस विरासत को मसीह के वसीले से हासिल करेंगे जो ईमानदार और रास्तबाज के। यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या कर, मोहब्बत का इसने बड़ा अच्छा गीत लिखा है, आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया है, खून बहाया, जान भी दी, कैसा सच्चा प्यार। इस तरह की मोहब्बत दुनिया की तारीख में न पैद, मुश्किल है, नामुमकिन है। अपना नहीं बल्कि उसने हमारा फायदा चुना, अपनी भलाई नहीं बल्कि हमारी भलाई चाहिए। वो आप अपने बदन पर हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चले ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाज के एतबार से जीते। उसके मार खाने से
رسول کہتا ہے تم نے شفا دی. مقدس پطرس کہتا ہے تمہاری خلاصی سونے اور چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ بے اور بے داغ بھرے یعنی مسیح کے بے اشتیمت خون سے. کسی نے بڑا اچھا گیت لکھا ہے میرے لوگاں کا ادھاروں نے جڑے خون دے قطرے بہندے نے تیری شام جلالی نس لیا تینوں دھن دھن لوٹی کہتے اس کے خون سے ہماری خلاصی. اس لیے اسے اپنے دلوں میں آنے دیں, اس لیے اس سے محبت رکھیں, اس لیے اسے پیار کریں چونکہ اس نے ہم سے پیار کیا ہے. یوحنا 3:16 خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. مقدس یعقوب کا خط پہلے باب کی 12 میں لکھا ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں اس کے بیٹے کے وسیلے سے وہ تاج بلکہ زندگی کا تاج. اگر آپ زندگی کا تاج پانا چاہتے ہیں, اگر آپ زندگی کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک شخص ہے جو بلا رہا ہے اور پردرد آواز میں کہتا ہے I am the way, truth and life. راہ حق اور زندگی میں اس کی پیروی کرے. راہ یعنی وہ راستہ جو حقیقت کو جاتا ہے اور حقیقت کو جاتا ہے. وہ یسوع کہتا ہے میں یہ ابدیت ایسا دریا ہے جو نہ کسی پہاڑ سے شروع ہوتا نہ کسی سمندر میں ملتا ہے. یہ ایسی دوپہر ہے جس کی نہ صبح ہے نہ شام. یہ ایسی جوانی ہے جس کا نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا. اور یہ یسوع کو زیبا ہے چونکہ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. چونکہ اس کا مصدر زمانہ قدیم سے رب نور وچوں نور جدا کیتا انہوں خاکیاں والا چاہ رنگ کیتا آیا خود خالق انسان بن کے لوگاں گناہ گانا دے رہا سامنے. وہ تو مجسم ہوگا زمین پر کلام مجسم. یوحنا کی انجیل تو پہلے ہی باب کی پہلی ہی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. کلمہ مجسم وہ ابن خدا ہے. متی کی انجیل کے 70 باب کے 5ویں آیت میں لکھا ہے یسوع اس میں چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے. لوکا کی انجیل 9 باب کی 35ویں آیت میں جب مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے روح القدس کا نزول ہو رہا ہے کبوتر کی شکل میں اور آواز آئی ہے اس کی سنو یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے. یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو. اس دنیا میں برگزید کی پاکیزگی بے گناہی صرف یسوع کا سبب ہے. پالوس کہتا ہے سب ترجمہ کیا سب کے سب خدا کی جلال سے میں صرف اکیلا یسوع ہے. جیسے میدان میں کھڑے ہو کر انہیں کھڑی کی اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. بے گناہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا, اس کی زبان میں چھل نہیں تھا, وہ گالی کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا,
खाइए, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज, पसली में नेज़ा है, हाथों और पांव में कील ठोके गए हैं, शरीर पर दुश्मन ने टांग दिया है, पर उसकी जुबान से क्या निकला है? ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। मुआफी का ऐसा दस्त, मुआफी की ऐसी तारीफ, किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के सिवा दुनिया की किसी किताब में नहीं है। दुनिया की तारीफ ना बैठ है, मजूद है, ऐसी तारीफात पेश करें। कैसी सुंदर, कैसी यंता, कैसी बेनज़ीर तारीफात, और सिर्फ यीशु को सेवा। यीशु से पिलातुस कहता है जो मसीह के लड़का है, क्या मियां उसकी फरमाबरदारी का, उसके हुक्मों पर अमल कर, उसके पीछे चल। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15 में है, यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 22 में है। उसकी खिदमत कर, उससे प्यार कर, उसे अपना मुनज्जी मान, उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल, उसे अपने दस्तरखान पर चढ़ा दे। क्योंकि लिखा है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो आप उसकी इज्जत करेगा। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 26। अगर तू यीशु की खिदमत करता है तो आसमान का खुदा तेरी इज्जत करेगा। मसीह के नक्शे कदम पर चल। उसने कहा मेरे पीछे, यूहन्ना 12:34। मत्ती की इंजील 26वां बाब 24 में है, पहला पत्रस 2 बाब 21। उसकी पैरवी करे, वो आपको खुदा की बादशाही का रास्ता दिखाए, उसकी खातिर दुख उठाएं। फिलिपियों 1:29, फिलिपियों 2:5। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। रोमियो 8:17 में लिखा है, विरासत और जला पाने के लिए बैठो, और ये विरासत खुदा की बादशाही में इनामात। मसीह की परस्तिश करें, मसीह की पूजा करें, मसीह को इज़्ज़त शर्फ दें। इब्रानियों 1 बाब 6 लिखा है खुदा के सब फरिश्ते उसको सीजदा करते। फिलिपियों 5:11 में लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सरबलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से मालूम, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके और हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद माने उसे इकरार करें जुबान से। बिशप पोलिंकारा 86 बरस का था जब दुश्मन ने उसे पकड़ा और उसने उसे कहा यीशु का इनकार कर। उसने कहा कि यीशु 86 बरस मेरे साथ वफादार है, मैं पल भर में उसका इनकार करता हूं। तेल के तपते कड़ा तलवार के नीचे आपकी गर्दन, सलीबें आपके लिए सजाई गई। आप यीशु का इकरार करें, इनकार न करें, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है
ان سے نہ لڑو جو صرف جسم کو قتل کرتے ہیں، ان سے لڑو جو روح اور جسم دونوں کو قتل کرتے ہیں۔ مسیح کے شاگرد خالد سے چیرے گئے، مسیح کے شاگرد الٹی سولی چڑھائے گئے، مسیح کے شاگرد تلوار اور نیزوں سے چیرے گئے، لیکن وہ اپنے ایمان کی خاطر دکھ سے اور آج خدا کی بادشاہی کا دنیا کے سامنے اس کے منجی اور آقا ہونے کا اقرار کریں۔ متی کی نیل 10واں باب، بس جو بھی آدمی کے سامنے میرا اقرار کرے میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں، اقرار کرے تو اقرار ہوگا۔ رومیو 10۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے۔ نجات منسلک ہے، نجات نجی مسیح کے اقرار انکار پر نہیں۔ ہماری کیا ہے؟ پینتوس پلاطوس محض سوال کا محیط تھا، رک گیا وہ وہاں تھا، اس سے آگے نہیں کیا۔ وہ اپنے دشمنوں سے پوچھتا ہے کیا کروں؟ بے شک وہ کہتے اس نے گناہ نہیں کیا، بے شک وہ پانی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، لیکن اس نے یسوع کے بے گناہ ہونے کا فتویٰ لکھا نہیں۔ اس نے اپنے اختیار میں یسوع کے راست بات ہونے کو پریکٹس نہیں کی، ڈر گیا خوف کے مارے، اس نے اپنا یسوع اپنا منجی دشمنوں کے سپرد کر دیا۔ یہودا اسکریوتی نے پیسے لے کر بیچا، پینتوس پلاطوس نے اختیار بچا کر یسوع کا سودا کیا۔ گناہ کیسا ہے؟ نوعیت فرق ہے، ہر شخص اس کے گناہ کی نوعیت فرق ہے۔ انکار، یسوع سے رخ موڑنا، نوعیت کچھ کیوں نہ ہو اور آپ کچھ کیوں نہ ہو، مسیح کا انکار آپ کو خدا کی بادشاہی سے محروم کرے۔ یسوع کے پاس ایک شخص آیا، پیروی کی، کیا کروں نجات پاؤں؟ یسوع نے اسے کہا اپنا مال غریبوں میں بانٹ دو۔ آہستہ آہستہ پاؤں رکھا ہے، میرا گھر یسوع سے منہ موڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کا ہر وہ قدم جو پیچھے جا رہا تھا اسے خدا کی بادشاہی سے دور لے جا رہا۔ ہمارے اپنے ہی فیصلے ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور لے جاتے ہیں۔ درست فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں، یسوع کے بارے میں صحیح رائے رکھیں۔ ایسے لاکھوں لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کروڑوں لوگ مسیح، لیکن لاکھوں کروڑوں دوزخ میں۔ صرف وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے جو یسوع کو دل سے اپنا استاد، اپنا منجی، اپنا پیار کرنے والا، اپنا کفارہ دینے والا، ابن خدا، نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ نجات پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے المسیح کو قبول کرنا۔ مسیح کی اپنی منادی اور مسیح کے شاگردوں کی منادی کا یہ مرکزی مضمون تھا، تو خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات۔
कोई शख्स भी मसीह पर ईमान लाए बगैर खुदा की बादशाही हासिल नहीं कर सकता। आइए हम अपने आप को संजीदा करें, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि निजात के लिए ईमान लाना शर्त है। थोड़ी देर के लिए अपने समझ अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल के अंदर झांकें। क्या एहसास है? क्या ये सवाल सर उठा रहा है? यीशु जो मसीह कहलाता है क्या करूं? क्या करूं? अगर आपने इस सवाल का जवाब अपने मन से ना ढूंढा तो देर हो जाएगी। फिर खुदा जो आपके साथ करेगा वो अंजाम, वो बहुत गलत होगा, वक्त ज़ाया हो चुका। ढूंढे अपने अंदर से यीशु, यीशु से पूछें, यीशु के शागिर्दों से पूछें, खातमुन दीन से पूछें, यीशु से जो मसीह कहलाता है क्या करें? जो आप खुदा हमें बता, यीशु से जो मसीह कहलाता है हम क्या करें? वो तेरा बेटा है, हमारी कमजोरियों का चारा हमारे लिए हालात कराता है। क्या मुझे नहीं खुदा अपना न जानते हैं हुक्म करो, ईमान लाए, ताकि हमारी जिंदगी के दुख जाते रहे, हमारी जिंदगी का मकसद पूरा, हम अपनी जिंदगी में इस कलीसिया को करते हैं। आज का कलाम इन सबों के लिए प्रकट मसीह हमारे खुदावंद के आइए हम ज़ुल्फ़कार की क़यादत में खुदावंद की सराहना करें और अपने हबीब खुदावंद के